نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع۔ بحمد اللہ تعالیٰ ہم نے کل کی نشست میں سورہ الانعام کی آیت نمبر 52 اور 53 پر گفتگو کی تھی۔ اس میں اللہ کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابہ کرام کا ذکر فرما رہے تھے اور ان کا مقام و مرتبہ اور ان کی فضیلت، اس کا ذکر رب کریم نے آیات مبارکہ میں کیا۔ آج کی جو نشست ہے اس میں آیت نمبر 54 سے ہم گفتگو جو آغاز کر رہے ہیں، یہ بھی اسی تناظر میں اللہ کریم نے یہ احکامات نازل کیے، یہ بات کی اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا وَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ رَحْمَةً أَنَّهُ مِنْ عَمْلِ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ فرمائیں کہ تم پر سلام ہو، تمہارے رب نے اپنی ذات کے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی، سو تم میں سے جو شخص نادانی سے کوئی برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اس سایہ مبارکہ میں اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا کہ اے میرے محبوب، ان لوگوں میں سے جب کوئی آپ کے پاس آئے تو آپ ان کو سلام کہیں۔ اس سایہ مبارکہ کی شان نزول میں کئی اقوال پائے جاتے ہیں۔ ایک قول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر یہ عرض کی کہ اللہ کے رسول، ہم سے بہت بڑے گناہ ہوئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ تو اللہ کریم نے یہ آیت کریمہ جو ہے اس کا نزول فرمایا، جبرائیل امین کے ذریعے آپ کو یہ پیغام بھیجا کہ جو شخص نادانی سے کوئی برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ ایک قول یہ پایا جاتا ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیہ مبارکہ ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نازل کی گئی جن کو مجلس سے اٹھانے سے اللہ کریم نے منع فرمایا، جو ہم نے کل ذکر کیا تھا سابقہ نشست میں۔ اور آپ کو یہ کہا گیا کہ جب بھی یہ آپ کے پاس آئیں تو ابتداً آپ ان پر سلام بھیجیں،
یعنی کہ عام تو حکم یہ ہے کہ جو بندہ آئے وہ سلام کہے، اور جواب میں جو وعلیکم السلام کہے کہ تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ لیکن یہاں اللہ کریم کا حکم یہ ہے، اور حکم بھی اپنے محبوب کو دیا جا رہا ہے کہ میرے محبوب، یہ لوگ جب تمہارے پاس آئیں، جو لوگ میری نشانیوں پر، میری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، تو آپ ان پر سلام کیا کریں، آپ ان پر سلامتی بھیجا کریں۔ دوسرا قول یہ ہے، اور تیسرا قول اس میں یہ ملتا ہے کہ یہ آیہ مبارکہ جو ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت جعفر، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ابو عبیدہ، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت سالم، حضرت ابو سلمہ، حضرت ارقم بن ابی، حضرت عمار اور حضرت بلال رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے متعلق نازل کہ یہ صحابہ کرام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن نے دستے کو اپنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دستے مبارک پر اسلام کو قبول کیا، یہ جید صحابہ، ان کے متعلق یہ حکم دیا گیا کہ ان میں سے کوئی بھی آپ کے پاس جب آئے تو آپ ان پر سلام بھیجا کریں، آپ ان پر سلام بھیجا کریں۔ اور ساتھ ہی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، بلکہ آگے چوتھی جو قول ہے وہ بھی میں بیان کر دوں، اور پانچواں بھی، کہ یہ آیہ مبارکہ خاص طور پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی، آپ کو بشارت دینے کے لیے نازل ہوئی۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے اسلام کو قبول کیا، تو اس مقام پر یہ آیت کریمہ جو اللہ کریم نے نازل کی کہ یہ لوگ جو میری نشانیوں پر ایمان لے آئے، تو جب یہ آپ کے پاس آئیں تو ان پر آپ سلام بھیجا کریں۔ اور پانچواں قول یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام کو اٹھانے کا جو معاملہ تھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ آپ ان کو اٹھا دیں، یہ سردار ہیں بڑے بڑے، تو ان کی بات سن لیتے ہیں، ان کی دلجوئی ہو جائے گی۔ تو جب اللہ کریم کی طرف سے وہ حکم آیا کہ ان کو مت اٹھایا جائے، تو جب آپ کو پتہ چلا تو حضرت عمر جو تھے وہ اپنے اس مشورہ پر معذرت کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس استغفار کرتے ہوئے آئے کہ میں نے اشارتاً یہ کہی تھا کہ ان کو اٹھا دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا۔ تو پانچواں قول یہ ہے کہ یہ آیہ مبارکہ بھی شان عمر من ہی نازل ہوئی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ پانچ اقوال ملتے ہیں، بہرحال جو کچھ بھی ہیں یہ ساری جو گفتگو یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، اور خاص کر وہ لوگ جو ابتداً جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لانے والے تھے مکہ کی زندگی میں، یہ وہ لوگ تھے جن کا ذکر اوپر ہم نے کیا۔ تو سلام پہلے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان پر اللہ کی طرف سے سلامتی بھیجیں، یعنی کہ سلام کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے نا، السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ تو یہ پیغام دینا رب کریم کی طرف سے کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہے، اور آگے اللہ کریم نے اس کو جوڑا جو کہ کتب ربکم علی نفسہ رحمہ، سلام ان پر بھیجیں اور ان سے یہ فرمائیں، سلام کے ساتھ یہ بھی فرمائیں کہ اللہ نے لکھ دیا، کاتبہ، اللہ نے لکھ دیا، تمہارے رب نے لکھ دیا، علی نفسہ ہی رحمہ، اپنی ذات پر رحمت کو تمہارے لیے، یعنی کہ یہ جو لوگ اے میرے محبوب تیرے غلام ہیں، ان کو سلام بھی کریں اور ساتھ یہ بشارت بھی دے دیں کہ ان کے لیے رب کریم نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر لیا۔ یعنی یہ مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں ان لوگوں کا ہے جو اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور صدق دل سے اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، کہ فقط سلامتی بھیجی ہی نہیں جاتی، اللہ کریم اپنی ذات پر ان کے لیے رحمت کو لازم کر لیتے ہیں۔
پھر تیسری بات یہ فرمائی کہ ان میں سے جو لوگ، کوئی بھی شخص نادانی سے کوئی برائی کر بیٹھا اور اس کے بعد اس نے توبہ کر لی، وہ جو پہلا قول میں نے بتایا کہ صحابہ چند آئے، انہوں نے کہا کہ ہم سے گناہ سرزد ہو گئے، تو اس کا جواب اللہ کریم نے یہ دیا کہ اب یہ جو ایمان لے آئے، صاحب ایمان ہو گئے، جنہوں نے آپ کی بات کو قبول کر لیا، ان میں سے اگر کسی نے کوئی برائی کر لی، کوئی برائی کر بیٹھے بتقاضۂ بشریت، لیکن برائی کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد وہ توبہ کی طرف پلٹ آئے، اس کو احساس ہو جائے یہ میں نے کام غلط کیا ہے، یاد رکھیے گا کہ اس کائنات ارض میں یہ جو نظام پر اللہ کریم نے نظام بنا رکھا ہے، اس میں سوائے انبیاء کرام کے کوئی بھی معصوم نہیں۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو اپنی حفاظت میں لے رکھا ہوتا ہے ہر وقت، اس لیے وہ معصیت سے پاک ہے، وہ معصیت سے، انبیاء اکرام کے علاوہ کوئی بھی معصیت سے پاک نہیں۔ محفوظ ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں، جیسے اہل بات کو ہم کہتے ہیں کہ وہ محفوظ الخطا ہیں، اللہ کی نے ان کو حفاظت دے رکھی ہے، لیکن نبیوں کے علاوہ ہر کوئی غلطی کر سکتا ہے۔ غلطی اسی لیے تو رب کریم فرما رہا ہے کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد بھی نادانی کرے، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ضرور صحابہ کرام غلطی کریں گے یا انہوں نے کی ہوگی، یہ بھی لازم و ملزوم نہیں ہے، صرف بات آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، یہ اللہ کریم جو بیان کر رہا ہے کہ اگر ایمان لانے کے بعد بھی کسی سے غلطی ہو جائے، کوئی غلطی کر بیٹھے، کیونکہ بشر ہے، انسان ہے، تو اس کے بعد وہ توبہ کر لے، جیسے ہی اس کو احساس ہو کہ یہ میں نے گناہ کیا، یہ میں نے غلطی کی، تو وہ توبہ کر لے اور پھر اصلاح کر لے۔ دو باتیں اللہ کریم نے یہاں جوڑ کر کی، ایک توبہ کر لے، توبہ کا مطلب ہے رجوع کر لینا، اس حرکت سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لینا کہ مولا مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دے، میں تیری طرف پلٹ آیا، اور پھر اصلاح کر لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ پلٹ کر پھر اس کا اعادہ نہ کرے، فقط گناہ کی معافی نہ مانگے، توبہ نہ کرے، دوبارہ پھر پلٹ کر اس گناہ کی طرف عادہ نہ کرے، دوبارہ وہ کام نہ کرے۔ ایک تو غلطی میں ہو گیا نا، سرزد ہو گیا، غلطی سے ہو گیا، نہ چاہتے ہوئے، سمجھ نہ آئی، پتہ نہ تھا، کسی سبب سے بھی بندہ کر بیٹھا اور توبہ کر لیتا ہے، اور اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ دوبارہ پلٹ کر نہ وہ کرے، جب اس کو پتہ ہے کہ یہ بات ہوگی، گناہ ہو گیا، سرزد ہو گیا، پھر تو اس میں کوئی باقی اور حجت کسی کی ضرورت نہیں رہتی نا کہ یہ برا کام تھا میں نے کیا، پھر اس پر میں نے توبہ کر لی، پھر دوبارہ اس کو نہ دہرائے۔ وہ شخص جو اصلاح بھی کر لے اپنی، تو اللہ فرماتا ہے اس شخص کے لیے اللہ جو ہے بڑا بخشنے والا بھی اور رحم فرمانے والا۔ تو بخشنے والا اور رحم فرمانے والے کا جو اللہ کریم نے یہاں پر بات کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص کو میں بخش بھی دوں گا اور اس پر اپنی رحمت بھی کروں گا۔ کہ گناہ ہو جانا، گناہ کا سرزد ہو جانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں، بتقاضۂ بشریت، انسان کمزور ہے اور انسان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ بندہ کہے کہ میں گناہ کرتا ہی نہیں یا مجھ سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، ایسی بات نہیں ہے۔ انسان اگر گناہ نہ کرے تو پھر توبہ کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ وہ تواب جو ہے نا، وہ جو تواب اس کی صفت ہے، وہ تواب اسی وجہ سے ہے کہ اس سے توبہ کی جائے، اور توبہ تب ہی کی جائے گی کہ جب انسان غلطی کرے گا، گناہ کرے گا۔ تو لہٰذا یہ گناہ کا ہو جانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ انسان کے اندر نفس ہے نا، وہ اس کے ساتھ شیطان کام کر رہا ہے، دونوں طاقتیں جب کام کر رہی ہیں تو کوئی ایک کمزور لمحہ ایسا آتا ہے انسان کی زندگی میں کہ جب اس پر غلبہ آ جاتا ہے کسی چیز کا اور وہ کام کر بیٹھتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا۔ یہ اتنی بڑی بات نہیں،
بات بڑی یہ ہے کہ انسان سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، اس پر اکڑ جائے، مانے نہ، تسلیم نہ کرے، اپنی اس غلطی کو صاف کرنے کے لیے، معاف کرانے کے لیے اللہ کے ہاں رجوع نہ کرے، توبہ نہ کرے، اور پھر اس غلطی سے باز نہ آئے، یہ خطرناک بات ہے۔ گناہ کا ہو جانا کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، گناہ بندوں سے ہی ہوتے ہیں، گناہ بندوں سے ہی ہوتے ہیں، لیکن بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جب انسان گناہ کر لے اس پر مصر نہ ہو، فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لے، اس سے توبہ کر لے، اور پھر دوبارہ اس گلی میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرے۔ تو یاد رکھیے گا، ایسی حالت میں اللہ کہتا ہے میں تجھ کو بخش بھی دوں گا اور تجھ پر اپنی رحمتیں بھی نچھاور کر دوں۔ اولا تو یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، افضل اور اعلیٰ تو بات یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، یہ تو بڑی اعلیٰ بات ہے، لیکن کیونکہ انسان ہے تو گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اس کا علاج یہ ہے کہ شیطان کی طرح اکڑ نہ جائے، فوراً اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دے، مولا میں غریب تھا، مسکین تھا، ماڑا تھا، کمزور تھا، مجھ سے یہ خطا ہوگی، تو مالک ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو تواب ہے، تو رحیم ہے، مولا تیری بارگاہ میں اپنی ذات کو میں پیش کرتا ہوں، مجھ کو معاف کر دے، اور یہ وعدہ کرتا ہوں تیرے ساتھ کہ آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا۔ اس کو توبہ کہتے ہیں، اور یہ کتنا مشکل کام نہیں، آپ نے کسی بندے سے تو معافی نہیں مانگنی نا جی بھائی، سب کے سامنے تو نہیں مانگنی، دل ہی میں مانگنی ہے، زبان سے بھی اقرار نہ کریں، بس آنکھیں بند کر کے اپنے من ہی من میں اس رب سے توبہ معافی مانگ لیں تو وہ معاف کر دینے والا ہے۔ ڈنڈورا پیٹنے کی ضرورت، وہ ستار بھی ہے، ستار الذنوب، وہ کہتا ہے کہ میں تیرے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہوں، وہ یہ نہیں چاہتا کوئی لاؤڈ سپیکر پر کو کہے میں نے یہ کام کیا ہے مولا تو مجھے معاف کر دے، نہیں، بس اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دو اور سچے دل کے ساتھ کہو کہ مولا مجھ سے یہ خطا ہو گئی، کمزوری میں چاہتا نہ تھا، چاہتے نہ چاہتے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، مولا تو معاف کرنے والا ہے، تو بخشنے والا ہے، تو غفور الرحیم ہے، مجھے معاف کر دے۔ اس میں انسان کا جاتا، انسان کا کچھ نہیں جاتا، لیکن جو پھل اس کا ملتا ہے انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کریم اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ پہاڑوں جتنے اور سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر انسان کے گناہ ہوں تو اللہ کے حضور سچے دل سے انسان توبہ کرے تو اللہ کریم اس کے گناہوں کو ایسے دھو دیتا ہے کہ جیسے کبھی اس نے کیے ہی نہیں تھے۔ اس کے لیے یہ کوئی کام مشکل، وہ مالک ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا، کوئی اس کو منع کرنے والا، تو اس لیے اس میں انسان کو شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے، جب انسان سے غلطی ہو فوراً اپنی اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دے۔ اور اسی لیے میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 100 مرتبہ، ایک حدیث مبارک میں 70 مرتبہ آتا ہے، ایک میں 100 مرتبہ آتا ہے، ان کے وہ ذات جو گناہوں سے پاک، جس کو اللہ کریم نے جن کو پیدا کیا، وہ بھی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ اس سے معافی مانگتا رہے، گناہ ہو جائے تو وہ تو علیحدہ بات ہے، نہ بھی ہو تب بھی معافی مانگتا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری زندگی ہے ہی کمزور، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، بولتے، لین دین کرتے، زندگی کے معاملات میں ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی ہم گناہ کر جاتے ہیں، ایسے کام کر جاتے ہیں جو اللہ کے ہاں گناہ ہیں لیکن ہمیں خبر، بھائی بات کرتے ہوئے کسی کے ساتھ آپ نے اونچا بول لیا، اس نے محسوس کر لیا، اس کا دل ٹوٹ گیا، یا اس نے سمجھا کہ میری اس نے بےعزتی کی ہے، تو یہ بھی گناہ ہے نا جی اللہ کی بارگاہ میں، آپ کو علم نہیں ہے جی۔ اسی لیے یہ عادت بنا لینی چاہیے کہ اللہ کے ہاں معافی مانگتے رہنا چاہیے بندے کو،
اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو گناہ آپ سے نہ چاہتے ہوئے بھی ہوگے، اس استغفار کے ذریعے، اس معافی کے ذریعے اللہ کریم آپ کے گناہوں کو ساتھ ساتھ دھوتا چلا جائے گا، اور آپ کی گناہوں کی سلیٹ جو ہے وہ سادہ رہے گی۔ قیامت کے دن جب اللہ کریم کے سامنے آپ کے نامہ مال کھلے گا تو وہاں پر ڈھیر جو ہوگا وہ گناہوں کا نہیں ہوگا۔ یہ فائدہ ہے استغفار کرنے کا، اور اس میں انسان کا لگتا مال شال نہیں لگتا، بس زبان ہی ہلانی ہے نا۔ آپ نے 10 منٹ بیٹھے ہیں، نماز پڑھی نا، اس کے بعد 10 منٹ بیٹھ کے استغفار کر لیں، 2 منٹ بیٹھ کے استغفار کر لیں، انسان کا جاتا کچھ نہیں، بلا ہی اس میں ہوگا۔ تو یہ اللہ کی جو تلقین کر رہے ہیں نا، اس کا سبب اتنا ہی ہے اللہ کریم، کیونکہ غفور الرحیم ہے نا وہ، اس کی رحمت تو انسان کو تلاش کرتی رہتی ہے کہ کوئی ہو کو مانگنے والا مجھ سے مانگے تو صحیح، میں عطا کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں، اور اس کی عطا ایسی ہے کہ وہ ختم ہوتی ہی نہیں، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی انسان سے کوئی معاملہ ہو تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم آیتوں کو تفصیلاً بیان کرتے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ مجرموں کا راستہ سب پر ظاہر ہو جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اسی طرح اپنی، جس طرح شرک اور کفر کو میں نے کھول کھول کر بیان کیا، اسی طرح ایمان کو، ایمان والوں کو، ایمان کی حالت کو بھی کھول کھول کر بیان کرتا ہوں تاکہ مجرموں کا راستہ صاف ظاہر ہو جائے۔ یعنی کہ حق بیان کیا جائے، اس وقت تک حق صاف کلیئر نہیں ہو سکتا جب کہ اس کے ساتھ باطل کی تعریف نہ کی جائے۔ جب حق اور باطل کو جوڑ کر دیکھا جاتا ہے تو پھر تمیز کر سکتا ہے بندہ یہ حق ہے یہ باطل ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ جو میں باتوں کو کھول کھول کر اپنی نشانیوں کو تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، تفصیل کرتا ہوں تمہارے سامنے، یہ جو بار بار میں ایک بات کو دہرا کر، انداز بدل کر، بیان بدل کر، واقعات بدل کر تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ان کا راستہ تمہیں جدا ہو کر نظر آ جائے، حق اور باطل علیحدہ علیحدہ تجھے سمجھ آ جائے کہ حق والوں کے لیے یہ انعامات ہیں تو وہاں پر مجرموں کے لیے یہ سزا ہے، مجرموں کا راستہ سب پر ظاہر ہو جائے کہ جو برے لوگ ہیں ان کا اللہ کے ہاں کیا انجام ہوگا۔ اب ہم نہ رہے، یہ نہیں ہے کہ میں گناہ کروں گا، غلطی کروں گا، اللہ کی نافرمانی کروں گا تو میں بخشا جاؤں گا، جیسے کہ ہم نے ایک من گڑت سا تصور باندھ لیا کہ جو کچھ بھی کریں گے، جیسا بھی کریں گے، ہم بخشے ہوئے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ تو قرآن کا، اس سارے قرآن کا جو اللہ کریم کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے، یہ تو نص قرآنی کے خلاف بات ہے، نص قرآنی کے خلاف یہ بات ہے کہ انسان بس کلمہ پڑھ لے، باقی ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں گزرے اور یہ گمان کر کے بیٹھ جائے کہ اسی بخشے بخشائیں، مجھے فلاں بچا لے گا، مجھے فلاں بچا لے گا، مجھے فلاں بچا لے گا۔ یہ نص قرآن کے خلاف بات ہے۔ دو ٹوک اللہ کریم نے فیصلہ سنا دیا کہ یہ سارے مضمون تمہارے سامنے یا انسان بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ مجرموں کا رستہ ہے۔ جو کافر اور مشرک ہیں، منافق ہیں، نافرمان ہیں، ظالم ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجرموں کا رستہ اپنا رکھا ہے۔ اب اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اللہ کا رسول تم سے راضی ہو جائے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ان رستوں سے ہٹ کر وہ رستہ اپنا لو جو میرے محبوب کے غلاموں نے اپنا رکھا، پھر تمہیں میں رحیم بھی نظر آؤں گا، میں تمہیں غفور بھی نظر آؤں گا۔ لیکن اگر تم مجرموں والا رستہ اپناؤ گے تو پھر یاد رکھنا کہ میں عادل بن کے تم کو ملوں گا، اور میرے عدل کا کوئی کائنات میں جواب ہی نہیں۔ اور پھر جو میں نے عرض کی، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان بطش ربک لشدید، میری جو پکڑ ہے نا، جب میں کسی کو پکڑتا ہوں تو بہت سخت پکڑ ہوتی ہے میری۔ تو لہٰذا رستہ اللہ کریم نے الف لام میم سے لے کر والناس تک انسان کو کھول کھول کر سارا معاملہ سمجھا دیا۔ اے بندے، اب انسان یہ تیرا اپنا منشا ہے، تیری اپنی چوائس ہے، تیری اپنی مرضی ہے
کہ تو کون سا رستہ اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے، کون سا رستہ اپنانا چاہتا ہے۔ اب جس رستے پر تو چلے گا وہ اس منزل کو تو پا لے گا، سیدھی سی بات ہے۔ بھئی آپ لاہور جانا چاہتے ہیں یا راول پنڈی جانا چاہتے ہیں، مرضی آپ کی ہے، منشا آپ کا ہے۔ اگر آپ لاہور کی طرف سفر کریں گے تو آپ پنڈی کبھی نہیں پہنچ سکتے، کہ پہنچ سکتے ہیں؟ تو اس لیے منزل کا تعین آپ نے کرنا ہے، اور اس منزل کا تعین کر کے آپ نے سفر اپنا شروع کرنا ہے۔ باقی منزل پر پہنچانا یہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ تو ہمیں بس کوشش یہی کرنی چاہیے، صحیح کرنی چاہیے کہ ہمارا رستہ سیدھا ہو، وہ رستہ ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم کو بتایا۔ سفر جتنا بھی ہوگا وہ خیر کا سبب ہوگا، سفر جتنا بھی ہوگا وہ خیر کا سبب ہوگا۔ اللہ کریم آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔